نیند آئی تو بابا پکارا، آئی بابا، آئی بابا، میں سکینہ، میری حالت ذرا دیکھو بابا، بال بکھرے ہیں میرے، پیاس سے خشک گلا، جل گئے خیمے سبھی، جل گیا میرا کرتا، بالیاں چھن گئی، کانوں سے لہو بہتا رہا، آئی بابا، میرے رخسار تھے چھوٹے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اس نے مارا جو دواجہ، زخمی میرا چہرہ، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا، آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا، مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا، آئی بابا، آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا، سنو دن رات میرے کیسے کٹے ہیں بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، آزادارو اپنے آپ پر یتیمی طاری کرتے ہوئے، بی بی کو یتیمی کا پرسہ دیتے ہوئے سروں پہ ماتم کر کے بولو جیسے یہ کہ یتیم ماتم کرتا ہے، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، شام غریبہ کا گپ اندھیرا ہے، سکینہ اپنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، کہیں لاشا نظر نہیں آتا، ایک شخص ملا، کہتا ہے کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے، کہا میرے بابا نہیں ملتے، کیا تو بتا سکتا ہے میرے بابا کہاں ہے، وہ شخص کہتا ہے تیرے بابا کا نام کیا ہے، وہ کہتی ہے میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے، عزیزانو حق تو یہ تھا کہ وہ شخص ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے بتاتا کہ تیرے بابا کا لاشا وہاں ہے، مگر اس نے ہاتھ تو اٹھایا مگر بتایا نہیں کہ اس کے بابا کہاں ہے، تماچا مار کر کہتا ہے یہ کیوں نہیں کہتا تو حسین، یہ کیوں نہیں کہتی تو حسین کی یتیمہ ہے، سکینہ زمین پہ گر گئی، بابا بابا پکارتی رہی، لاشا حسین سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ ادھر آ تیرا بابا یہاں ہے، لاشے پر پہنچی، سر حسین، لاشا حسین سے آواز آئی، اے سکینہ تو نے مجھے پہچانا کیسے، میرے لاشے پر تو سر بھی موجود نہیں، لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، حسین کی بیٹی حسین کے لاشے سے لپٹ کر کہتی ہے بھائی ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیابان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے، شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی، میری طرف دیکھنا، بی بی بابا کے سینے پر سو رہی تھی، شمر نے کیسے جگایا، بی بی کہتی ہے بابا کھینچ کر بال میرے، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، جب میں روئی تو مجھے در لگایا بابا، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، عزیزانو آپ میں سے بہت سے لوگ بسوں پہ سفر کر کے آئے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ جو لوگ بسوں پہ سفر کر کے آئے ہیں، جزاک اللہ، بس میں جب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کتنے لوگ چھت پر بیٹھ کر آتے ہو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، اب تم گواہ بننا بی بی کے مصائب کے، کہ جب چھت پر انسان بیٹھتا ہے تو ایک دوسرے کو پکڑ کر بیٹھتا ہے، کیوں؟ اوپر سے گرنا تکلیف دہ ہوتا ہے مگر چلتی سواری سے گرنا اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، بی بی کہتی ہے راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر،
جب میں گری ناکے سے دوران سفر، منہ کے بل جب میں گری ناکے سے دوران سفر، پشت بھی زخمی تھی، چہرہ بھی ہوا پھر زخمی، میرے زخموں میں چبھے گرم زمین کے پتھر، آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت تھی میری، میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی کبھی، بابا میں سکینہ، یہ آنسو یتیمہ قبول کریں، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ حضرت علی مظلوم میں کربلا آخری شعر، اس کے بعد ایک دعا کرانی ہے آپ سب سے مل کر، آپ سب کو کربلا راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر، منہ کے بل جب میں گری ناکے سے دوران سفر، منہ کے بل جب میں گری ناکے سے دوران سفر۔ میرے بھائی آپ سے مسائل برداشت نہیں ہوئے، ممبر حسین کی قسم، میں نے خود مجلس میں یہ مسائل سنے ہیں کہ صرف بی بی کو، بی بی ناکے سے گری نہیں تھی بلکہ گرائی گئی، ناکے سے گرنے اور گرانے میں فرق ہوتا ہے۔ عزیزانو میں نے یہ بھی روایتوں میں سنا ہے کہ بی بی سکینہ کو ناکے سے اس طرح سے باندھ دیا گیا تھا کہ ناکہ تیز چلتا رہتا اور میری شہزادی کے جسم پر زخم جاتے رہتے، زخم آتے رہتے، خون بہتا رہتا، ایسے ہی نہیں خون بھرا کرتا جسم سے چپک گیا تھا۔ عزیزانو سر سے لے کر پاؤں تک حسین کی یتیمہ زخمی تھی، سر زخمی کیوں؟ پتھر کھائے، چہرہ زخمی کیوں؟ تماچے لگے۔ خدا سلامت رکھے میرے بھائی غلام عباس جپا صاحب کو، جنہوں نے مصائب پڑھے، ایک گفتگو ہماری ہو رہی تھی، ایک جملہ انہوں نے بتایا، انہی کا، اس کا ثواب انہی کو پہنچے، ان کے آباء و اجداد کو پہنچے، اور ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ فرحان بھائی مجلس میں جائیں تو امانتاً یہ جملہ ضرور پڑھیے گا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا بی بی سکینہ کہتی ہے بابا علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، اور جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا۔ حضرانو بی بی کا چہرہ زخمی ہو گیا، بی بی کی گردن زخمی، گردن کیوں زخمی؟ رسیاں بندھی تھی۔ اب آپ نے سنا رسیاں تو ہاتھوں میں بازوؤں میں بندھی ہیں، مگر شہزادی کی گردن زخمی کیوں ہوئی؟ بی بی کہتی ہے دم میرا گھٹتا تھا، دیکھنا، دم میرا گھٹتا تھا جب کھچتی تھی ہر بار رسیاں، لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھکن۔ اب ایسی حالت میں بی بی نے 1300 میل سفر کیسے طے کیا؟ بی بی کہتی ہے میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی، کبھی کانٹوں پہ، پاؤں میں چھالے تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چبھن، جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار گئی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ۔ عزیزانو بی بی کو اپنے غم سے زیادہ کیا غم تھا؟ سنو بی بی کہتی ہے بابا ہم بازار سے ہوتے ہوئے دربار شام پہنچے، ملعون کے دربار میں پہنچے، دربار میں کیا منظر تھا، بی بی تڑپ کر رہ گئی۔ بی بی کہتی ہے آئی بابا یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی، آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شکیل، آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شکیل۔ ظالم کتنی بڑی توہین رسالت اور توہین قرآن کر رہا تھا، ظالم حسین کے لبوں پر چھڑی
چھڑی مار کر کہتا تھا، انہی لبوں پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے نا، انہی لبوں سے حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا۔ بی بی کہتی ہے یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی، آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شکیل، 700 کرسی نشین بیٹھے تھے خاموش سبھی، ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، دیکھو میں سید ہوں، اس کے باوجود میرے ہاتھ جڑے ہیں، جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، میری جدہ مظلومہ کے ساتھ یہی ہوا۔ اچانک دربار میں ایک منظر ہوا، وہ منظر کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے آئی بابا، بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا، بیویوں نے مجھے، ہاں میں کہوں گا بی بی ظلم کربلا میں بھی ہوئے مگر بیویوں نے حلقے میں نہیں چھپایا آپ کو، ظلم شام کے بازار میں بھی ہوئے مگر بیویوں نے حلقے میں نہیں چھپایا۔ میں کہوں گا بی بی شام کے دربار میں ایسا کیا ہو گیا کہ پھوپھی اماں نے، اماں فضہ نے، بی بی کلثوم نے آپ کو اپنے احاطے میں چھپا لیا، گھیرا بنا دیا۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہے یہ میں نے اپنے بابا کو بتایا، اپنے بابا کو بتایا، بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، قید میں مظہر فرحان سکینہ نے کہا، سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا، تھا وہاں اتنا دھیرے کہ میں گھبراتی تھی، نہ پھوپھی ساتھ نہ اماں تھی نہ بھیا میرا۔ اب بیٹی کی محبت دیکھو، وہ بیٹی جو رہائی کے لیے تڑپتی رہی، اب بابا کا سر ملا تو کیا کہتی ہے؟ آئی بابا، منہ پہ منہ رکھا کہتی ہے آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چین ملا، اب ملے یا نہ ملے مجھ کو رہائی بابا، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ۔ میری بی بی کو ان کی روح کو ان کے جسم سے آزادی تو مل گئی مگر جسم کو رسیوں سے آزادی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ میں کہوں گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی غربت عظیم ہے مگر میں کہوں گا آپ کے لاشے پر، آپ کا لاشا بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا، آپ کی دادی سکینہ کا لاشا بھی رسیوں میں جکڑا ہوا مگر ایک وقت آیا جب آپ کے لاشے سے زنجیریں کاٹ دی گئی۔ میرے مولا پرسہ قبول کیجئے، آپ کی دادی سکینہ کے جسم سے رسیاں نہیں کاٹی گئی، جسم سے رسیاں نہیں کاٹی گئی کیونکہ رسیاں اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ مولا سجاد کہتے ہیں رسیاں جسم میں ایسے پیوست ہو گئی تھی کہ اگر میں سکینہ کے لاشے سے رسیوں کو کھولنا چاہتا ایسا نہ ہو کہ سکینہ کا لاشا قاسم کے لاشے کی طرح بکھر جائے۔ شام دا زندان رت رومن والا امام، رت پوجن والی بہن سکینہ دا جنازہ، کڑیاں لے ہتھا تے رسیاں لی بہن دا جنازہ، ہتھا تے چا کے سجادہ دن میں کھولو گو، سجادہ دن میں بھئی ہوئی بہن چاہی بہنا۔ اللہ سرہ پہ ماتم کرنا، مصرع سنو سجاد کہتے ہیں ایک گٹھڑی نہیں جنازہ ہے دہانے دار لائی بہنا، کوئی بندی جے مرونجے اندے زیوے لہائے ویندر انہاں رسیاں کرتے ہوئے
عزادار یہ گریہ کرتے ہوئے عزاداروں آپ نے بھرپور ماتم کیا، بی بی قبول فرمائیں، آپ نے بھرپور گریہ کیا، بی بی قبول فرمائیں۔ یہ آخری مصرع مصائب کے اس کے بعد ایک دعا عزاداروں بی بی کا حق بنے، یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک آواز جا رہی ہے، بی بی کا حق سمجھ کر اپنے سروں پہ ماتم کرنا۔ زندان میں میری سین دی قبر ہلیے، قبر تو آواز آئی ہے، لٹ شام غریبا مل پاوی مل پاون چھوڑے اس گردے ہو میری قبر دے وچ تو رکھ جوڑی نال سہرے میں دیکھ بردے او محشر تائی میں چھمدی راستا او بر میرے منت کر دیا سکینہ سکینہ سکینہ۔ ایک دعائیہ کلام جو آپ کے اور میری دل کی خواہش اس سے پہلے دعا ہے